الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم خاتم النبيين وعلى الطيبين الطاهرين المعصومين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه في كتابه المبين: وأصدق الصادقين سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. ان مجالس کے لیے موضوع بیان قرار دیا گیا ہے اصول دین. کیونکہ 5 مجلسیں ہیں اور اصول دین 5 ہیں، لہذا ہر دن ایک اصل کا بیان ہونا ہے. تو حقیقت میں یہ ایک موضوع نہیں ہے بلکہ 5 موضوع ہیں 5 دن کے لیے. لہذا اس میں ہر دن کے متعلق آیت اس موضوع سے مناسبت رکھنے والی الگ ہوگی. آپ سبھی کو معلوم ہے کہ اصول دین میں پہلی توحید ہے. اس کے لیے میں نے اس آیت کو منتخب کیا کیونکہ توحید اس کا نام ہے. اصول دین میں وہ توحید ہی فقط نہیں ہے، کیونکہ توحید کے معنی کہ ایک ماننا، مگر توحید میں جن چیزوں کو ماننا ہوتا ہے وہ فقط یہ نہیں ہے کہ وہ ایک ہے. یہ ایک ہونا تو ایک بات ہے توحید کی. تو اب حقیقت یہ ہے یہ توحید سرخی ہے پورے مضمون کی، جس میں سب سے پہلی منزل تو وجود خدا کی ہے. ظاہر ہے کہ جتنے بھی توحید سے متعلق مسائل ہو سکتے ہیں وہ سب مبنی ہیں وجود الہی کے ماننے پر. جیسا خدا کو مانتا ہی نہیں ہے اس کو ایک کیوں کر منوائیے گا. وہ تو جب خدا ہے تو پھر دوسری منزل یہ ہے کہ وہ ایک ہے. تو اس لیے توحید میں سب سے پہلی بات جو ہے وہ وجود باری ہے. اور اسی لیے توحید کا موضوع عوام کی زبان میں بیان کرنا بہت مشکل ہو گیا ہے، کیونکہ وہ خالص فلسفی محاذ ہے وجود خدا کا مسئلہ. تو ظاہر ہے کہ مجھے مدرسے میں طلاب کے سامنے تو تقریر کرنا نہیں ہے، مجھے تو مجلس میں ہر سطح ذہنی کے افراد کے لیے تقریر کرنا ہے. لہذا وہ سب ارسطو اور افلاطون کی زبان میں اس کو پیش کرنا تو غلط بات ہے. قرآن مجید کیونکہ صرف فلسفیوں کے لیے نہیں اتراتا، لہذا قرآن نے بھی وجود خدا کے ثبوت میں دور و تسلسل کے چکروں سے کام نہیں لیا ہے جو فلاسفہ کے راستے، بلکہ ان ذریعے سے کام لیا ہے کہ جو ہر سطح ذہنی کا انسان اس کو اپنی زبان میں کر سکے اور ہر ایک کو اس کی زبان میں
بتایا جا سکے. تو اب یہ آیت جو ہے دین کی پہلی منزل سے متعلق ہے. ایسا ہوا کہ ہم اپنی نشانیاں ان کے سامنے پیش کرتے ہیں آفاق کائنات میں اور خود ان کے لیے. نشانیوں کا مطلب ہے دلائل وجود، یعنی اپنی ہستی کا تعارف وہ اس زبان میں کرا رہا ہے کہ تم ہماری نشانیاں دیکھو آفاق کائنات میں اور خود اپنے نفوس کے اندر. اب یہ بحث اور ظاہر ہے کہ مجھے تو پورا موضوع ایک دن میں عرض کرنا ہے. کل تو توحید کا حصہ نہیں ہوگا، عدل کا حصہ ہوگا. لہذا جتنے بھی متعلقہ ضروری مباحث ہیں اس فرقے کے تحت میں ان سبھی کو پیش کرنا ہے. تو اب وہ پہلا مسئلہ وجود ثابت ہے، وہ پوری مجلس کا موضوع نہیں ہے. اس کا ایک وقت کا جز جس کے بعد گنجائش اور بھی متعلقہ مسائل کی بیان کی ہو، اتنا جز ہے جو ہے اتنے وقت میں اس مرحلے کو طے کرنا. تو فلسفے کی زبان تو بدلتی رہی ہے دور میں. اس زمانے میں یہی وجود خدا کا مسئلہ اسے پوری مجلس کا موضوع بنایا گیا ان لفظوں میں جس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ کوئی اور بات ہے کہ وجود کائنات حادثہ ہے یا منصوبہ. یہ سرخی یہ عنوان مجھے دیا گیا تھا فیض آباد میں انجمن پیام اسلام کی مجلس میں کہ وجود کائنات حادثہ ہے یا منصوبہ. تو لوگ سمجھ رہے تھے بڑا نیا موضوع. میں نے شروع کرتے ہوئے کہا کہ ہے یہی یہ پرانا موضوع وجود خدا کا، لفظ نہیں ہے. وجود کائنات حادثہ ہے یعنی خدا کا انکار، اور منصوبہ ہے یعنی خدا کا اقرار. تو اب انہیں لفظوں کو لے کر زیادہ آسان ہے کہ میں اپنے بیان کو آگے بڑھاؤں. میں کہتا ہوں کہ آسان صورت اس کے سمجھنے کے لیے ہے کہ ہم اپنے ذہن کی گہرائیوں میں غور کریں کہ حادثے اور منصوبے کا کوئی معیار ہے ہمارے ذہن میں. کون بات وہ ہوگی جسے ہم حادثہ سمجھیں اور کون بات وہ ہوگی جسے منصوبہ سمجھیں. زمین کے اندر سے پتھر برآمد ہوتے ہیں، کہیں خاص پتھر جو قیمتی ہیں، کہیں معمولی پتھر. تو وہ کسی شکل کے تحت میں ضرور آتے ہیں. کوئی گول ہوگا، کوئی لمبا ہوگا، کوئی چوڑا ہوگا. ریاضی کے تحت میں کسی نہ کسی شکل کے تحت میں ضرور آتی ہیں. مگر کوئی نہیں یہ سمجھتا کہ ان پتھروں کو اس شکل میں بنا کر کسی نے زمین کے اندر رکھ دیا ہے. کیا سمجھتے ہیں کہ زمین کے اندر پتھر پیدا ہوتے ہیں، یہ خاصیت ہے زمین کی، اور وہ اتفاق سے یہ اس شکل کا ہو گیا، وہ اس شکل کا ہو گیا، وہ اس شکل کا ہو گیا. تو ان شکلوں کو آپ نے حادثہ قرار دیا. اور جب اسی زمین کے اندر چمچے نکلنے لگے، پتھر سے بنے ہوئے پتیلیاں نکلنے لگی، پلیٹیں نکلنے لگی، تشتریاں نکلنے لگی، تو آپ نے اس سے دائرہ حجری کا پتہ لگایا.